بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور میری طرف وحی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اور اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اور اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا، اگر وہ زمین کے تمام دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور تمام دنیا کے انسان اس سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کے فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ چونکہ اس سورہ سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت و رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی یہ ہی وہ واحد سورہ ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ ایک نام اس کا ام القرآن بھی ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ بھی ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ متن ہے اور قرآن حکیم اس متن کی شرح ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورہ ایک مومن کے لیے بہر اعتبار کافی ہے، اور یہ سورہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے لیے اپنے ماں سوا تمام چیزوں سے کفالت کرتی ہے اور دوسروں کی محتاجی سے اسے روکتی ہے۔ ایک بار آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بقیہ تمام قرآن حکیم کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو بے شک سورہ فاتحہ کا پلڑا پھر بھی ان تمام سورتوں سے پورے قرآن سے بھاری ہوگا۔ اس کا ایک نام سنجیہ بھی ہے، یعنی یہ سورہ انسان کو عذاب خداوندی سے نجات دلانے والی ہے۔ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا عذاب آخرت سے اور عذاب قبر سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام کنس بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ سورہ عرش الہی کے خصوصی خزانوں سے عطا کی گئی ہے۔ حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مجھ کو بطور خاص عرش الہی کے نیچے سے عطا ہوئی، اور مسلم و نسائی
سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اچانک ایک فرشتے پر پڑی جو آپ کے سامنے موجود تھا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آواز اس فرشتے کی آسمان سے اترنے کی وجہ سے آئی ہے اور یہ آج پہلی بار زمین پر نازل ہوا ہے۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آج میں آپ کے لیے 2 تحفوں کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ یہ دونوں تحفے اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں نور ہوں گے، آفتوں سے بچانے والے ہوں گے اور آخرت میں باعث نجات بنیں گے۔ اس سے پہلے ایسے قیمتی تحفے کسی اور نبی یا ان کی امت کو عطا نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مقدسات ہیں۔ صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن میں۔ معارف القرآن۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ مجھ کو عرش کے خزانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو عرش کے خزانے سے 4 چیزیں ملیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور چوتھی سورہ کوثر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب اس کو خداوند باری تعالیٰ کی بارگاہ سے رون دیا گیا، یعنی اللہ کریم کی بارگاہ سے لعنتی کر کے نکال دیا گیا، تیسرا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت جو ہے، نبی جو ہیں وہ تو آپ پہلے سے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی، آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی جو پتلا تھا وہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، آپ تب بھی نبی تھے۔ یعنی کہ جب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا چوتھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور ہر انسان کے جسم میں بڑے عضو 7 ہیں، پس جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے 7 عضو 7 دوزخوں سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ الحمد کے 5 حروف ہیں، دن اور رات میں نمازوں کی تعداد بھی 5 ہے۔ جو الحمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 5 نمازوں میں کے علاوہ جو اس کے قصور سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کے 3 اور یعنی کہ للہ، الحمد للہ، للہ کے 3 اور اگر اس کے اندر شامل کر لیے جائیں تو پھر اس کے حروف بن جاتے ہیں 8۔ الحمدللہ کا ورد رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رب العالمین کے 10 حروف ہیں، اگر الحمدللہ کے 8 حروف ملا کر پڑھے جائیں تو کل حروف 18 ہوتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو 18,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الرحمن کے 6 حروف 18 میں ملائیں تو 24 حروف بنتے ہیں، اور دن اور رات کی گھڑیاں بھی کل 24 ہیں۔ جو شخص اس پورے کلمے کو ہر ایک گھڑی میں 24 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ کے فضل سے معاف کر دیے جائیں گے۔ الرحیم کے بھی 6 حروف ہیں، اور ان کو بھی اگر اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ کل ٹوٹل 30 حروف بنتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے پل صراط کی مسافت 30,000 برس کی رکھی ہے۔ ان حروف کا بکثرت پڑھنے والا پل صراط سے 30 لمحوں کے اندر گزر جائے گا۔ مالک یوم الدین کے 12 حروف اگر ان میں شامل کر لیے جائیں
تو کل حروف 42 حروف بن جائیں گے۔ ان کا پڑھنے والا سال بھر کی خطاؤں اور نحوستوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایاک نعبد کے حروف 8 حروف بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو کل حروف 50 بنیں گے۔ قیامت کے دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ان کلمات کے پڑھنے والے کو اس دن کی طوالت 50 لمحوں کے برابر محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں 11 حروف ہیں، اگر ان حروف کو بھی شامل کر لیں تو 61 حروف بنتے ہیں، یعنی 61 بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے دریا 61 پیدا کیے، ان 61 کا ورد رکھنے والا یہ سعادت پائے گا کہ ان دریاؤں کے ایک ایک قطرے کے برابر اللہ رب العزت اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا اور اتنے ہی اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم کے 19 حروف 61 میں ملا لیے جائیں تو کل حروف 80 بن جائیں گے، اور شرابی پر جو حد جاری ہوتی ہے اس کی تعداد 80 کوڑے ہیں۔ جو ان 80 حروف کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شراب کی حد سے، یعنی کہ نشہ آور تمام چیزوں سے اور برائی سے محفوظ رکھے گا، نہ وہ برائی کی طرف راغب ہو سکے گا اور نہ اس کا وہ سزاوار ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین میں 44 حروف ہیں، یعنی کہ 44۔ اگر ان میں 80 حروف شامل کر لیں تو کل 124 حروف بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کل قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ جو ان کلمات کو یعنی پوری سورت مبارکہ کو پڑھے گا اس کو تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسناد الفوائد میں الحمد شریف میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، ہم دونوں سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے آئے، نہ کوئی کشتی اور نہ ہی پار جانے کی کوئی ترکیب سمجھ میں آئی تھی کہ وہ کیسے کر لیں۔ اسی وقت حضرت شیخ نے فرمایا آنکھیں بند کر لو، تو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو میں حضرت کے ساتھ دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے 10 مرتبہ عرض کی کہ حضور ہم دونوں نے ندی کو کیسے پار کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ندی میں قدم رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی، وہ موت کے علاوہ ہر چیز سے امن میں رہے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور اس میں ایک عجیب اثر اور شفا اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فوائد کیا ہیں انشاءاللہ العزیز ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو ان کے فوائد سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے، آپ نے جانا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے قیمتی انعامات رکھے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ناموں کی تفصیل کو آپ نے جانا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے پر شیطان کے اوپر جو لعنت برسائی، اور اتنا بڑا تحفہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اس امت کے اوپر کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسا انمول تحفہ جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ جانیں گے سورہ فاتحہ کے فوائد کے متعلق۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم تمام معلومات جو ہے وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل برہو کا دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔